بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ سدیزی وقار، یہ الفاظ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اس موقع کی مناسبت سے کہے جب روح ارضی نے آدم کا استقبال کیا۔ وہ آدم جو نعمتوں بھری جنت میں زندگی گزار رہا تھا، وہ آدم جو آزاد تھا لیکن ایک معمولی لغزش کی پاداش میں جنت نعیم سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ وہ آدم جس کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج سجا کر اسے زمین کی خلافت سونپی گئی۔ وہ آدم جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں۔ سدیزی وقار، وہ آدم جو عیش و عشرت کی جنت سے اس دنیا میں آیا تو شاید پہلا خیال اس کے ذہن میں اس دنیا کو جنت بنانے کا آیا ہوگا۔ رفتہ رفتہ ابن آدم نے ترقی کے مدارج طے کرنا شروع کیے۔ پہیے اور اسکرو کی ایجاد نے تو ترقی کو جیسے پر لگا دیے، لیکن ترقی کی یہ دور صرف مشینوں تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ سہولتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ انسان کی ایجادات کی صورت میں جاری ہو گیا۔ رفتہ رفتہ انسان اندیکھی قوت اور مصنوعی ذہانت کی بدولت ستاروں پر کمن ڈالنے لگا۔ سدیزی وقار، کس ناسک عالم نے فرمایا ہوگا ایک کھیل ہے اور رنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اجاز مسیحا میرے آگے۔ اگر آج وہ حیات ہوتے تو دیکھتے کہ وہ انسان جو اور رنگ سلیمان اور اجاز مسیحا سے حیرت زدہ تھا، آج وہی انسان مصنوعی ذہانت کی بدولت شب و روز نت نئے تماشے دیکھتا ہے۔ 21ویں صدی نے تو ترقی کو جیسے آسمان کی بلندیوں تک لے کر جانے کی ٹھان لی ہو، ایک کے بعد ایک انوکھی اور دلچسپ ایجاد انسان کو اپنا گرویدہ اور اسیر بنا رہی ہے۔ سدیزی وقار، تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ نئی ٹیکنالوجی کو اپنا کر ترقی کی ہے، اور اس ترقی کی رفتار انسان کو تیزی سے ایک نئی دنیا کی جانب لے کر جا رہی ہے جہاں مصنوعی ذہانت کے ساتھ انسان کا مستقبل وابستہ ہو چکا ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ ہر صنعت مصنوعی ذہانت کو ریڑھ کی ہڈی کے طور پر شامل کر کے ہمارے سوچنے، سمجھنے اور کام کرنے کی صلاحیتوں کو بدل رہی ہے۔ سدیزی وقار، جب میں چشمے تصور سے مستقبل میں مصنوعی ذہانت کی حیران کن ترقی اور ناممکن کو ممکن بنانے کے امکانات یقین میں بدلتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے ایک طرف کرۂ ارض پہ پھیلے کھیت اور ان میں کام کرتے مصنوعی ذہانت کے حامل روبوٹ نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف درخت کے سائے میں چرپائی پر آرام کرتا ہوا دہقان نظر آتا ہے۔ وہ دہقان جس کی پرسکون پیشانی تشکر سے اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ مصنوعی ذہانت ایک رحمت ہے۔ سدیزی وقار، ترقی کی انگلی تھامے قدم ذرا آگے بڑھاؤں تو مجھے ایک طرف ترقی یافتہ شہر میں موجود بلند و بالا عمارتوں میں موجود جدید ہسپتال اور ان میں زیر علاج مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے مصنوعی ذہانت سے لیس روبوٹ نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف سجدہ شکر بجا لاتی وہ نرس نظر آتی ہے جو ڈیوٹی سے واپسی پر بے خوف و خطر اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا کر بے ساختہ پکارتی ہے کہ مصنوعی ذہانت ایک رحمت ہے۔ اور ابن آدم کی یہ ترقی دیکھ کر مجھے اقبال کا یہ شعر بے اختیار یاد آتا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں۔ سدیزی وقار، غرض یہ کہ تصویر کشی ہو یا منظر نگاری، کہانی لکھنی ہو یا واقعات، جنگی ہتھ کنڈے ہو یا امن کی ترغیب، مصنوعی ذہانت علم کا سمندر لیے ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ کے زمین میں ہے؟ جب رب کائنات نے ہی دنیا میں موجود ہر چیز کو ہمارے تابع کر دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصنوعی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے آنے والی نسلوں کو ناکامی اور رسوائی سے بچا کر انہیں اس بام عروج پر لے جائے ہیں جہاں عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ شکریہ۔